الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آئیے ہماری چینل میں آپ سبھی کا خیر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اوپر والی آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو شمار کروایا تھا جو اللہ کی طرف سے انسانوں کو عطا کی گئی ہے، اور ان نعمتوں کو بیان فرما کر انسانوں کو یہ ہدایت دی گئی اور یہ رہنمائی فرمائی گئی کہ جب اللہ پاک نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے تو اب اس کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت اور بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ جو آیات ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ سے پورے رکوع کی، ان آیات میں بھی اللہ پاک نے اسی سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ ان میں بھی اللہ پاک نے اپنی نعمتیں شمار کروائی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اوپر والی آیات میں جسمانی اور ظاہری نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور ان آیات کریمہ میں رب ذوالجلال والاکرام نے معنوی نعمتوں کو یاد دلایا ہے۔ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اور ظاہری نعمتیں جیسے روپیہ پیسہ، کھانے پینے کی چیزیں، مال و دولت اور جائیداد، رہنے سہنے کی اشیاء وغیرہ، یہ سب جسمانی نعمتیں ہیں، اور معنوی اور روحانی نعمتیں جیسے علم و معرفت ہیں، یہ معنوی اور روحانی نعمت ہیں۔ اسی طرح عزت کا ملنا، سرور کا حاصل ہونا، اطمینان اور چین اور سکون کا مل جانا، یہ سب معنوی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان آیات کریمہ میں اور اس رکوع میں اپنی معنوی نعمتیں ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہمارے جد امجد اور باپ ہیں علم عطا فرمایا، اسی طرح ان کو مسجود ملائکہ بنا کر اللہ نے انسانوں کو عزت عطا فرمائی، ملائکہ کو حکم دیا
کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اس طرح اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت و اولاد کو عزت سے اور شرف سے نوازا۔ تو جب اللہ پاک نے ظاہری اور جسمانی نعمتیں بھی عطا فرمائی اور روحانی نعمتوں کا سلسلہ بھی اسی نے جاری فرمایا، تو اب اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اس کی مرضیات پر چلنے کا اہتمام کرے اور نامرضیات سے کلی طور پر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ جو دو طرح کی نعمتیں ہیں، دنیا کی محبت کے غالب آ جانے کی وجہ سے ہمیں جسمانی نعمتیں تو نعمتیں محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم روحانی نعمتوں کو اکثر نعمتیں سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم اللہ تعالیٰ سے جسمانی اور ظاہری نعمتیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ مال و دولت عطا فرما، جائیداد دے دے، اچھا مکان اور اچھی گاڑی نصیب فرما۔ روحانی اور مانوی نعمتوں کے متعلق ہم بہت کم دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی محبت ہمارے قلوب میں غالب آ گئی۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ جسمانی نعمتیں اللہ سے نہ مانگی جائے، وہ نعمتیں بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے اس کی درخواست بھی ہم اللہ ہی سے کریں گے، لیکن مانوی نعمتوں کی درخواست بھی اپنے اللہ سے کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ایمان کی پختگی نصیب فرما، تیرے احکام کی عظمت عطا فرما، نفس و شیطان کے مکائد سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما، طاعات کی لذتیں نصیب فرما، دین پر استقامت کی دولت عطا فرما، زندگی کی ہر نقل و حرکت میں اتباع سنت کی توفیق و سعادت سے اے اللہ مالا مال فرما، حسن اخلاق سے آراستہ فرما، تیرے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، تیرے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، تیرے یہاں کی محبوبیت اور مقبولیت عطا فرما۔ یہ ساری مانوی اور روحانی نعمتیں ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جسمانی نعمتوں میں ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو فوراً ہم تلملا اٹھتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثلاً صحت اللہ کی ایک جسمانی نعمت ہے، اگر وہ صحت عارضی طور پر زائل ہو گئی، ہم بیمار ہو گئے تو بے چین ہو جاتے ہیں، یہاں بھاگتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تدبیریں اور کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ یا مال میں گھاٹا ہو گیا، جائیداد پر کوئی قابض ہو گیا، بیوی بچوں میں کوئی پریشانی آ گئی تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر روحانی اور مانوی نعمت میں فرق آ جاتا ہے اور اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہماری جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ مثلاً پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں پاک اور صاف زندگی عطا فرمائی تھی، ہم گناہوں سے قریب نہیں جاتے تھے، گناہوں سے بچنے کی لذت و حلاوت اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی تھی۔ لیکن اگر یہ نعمت زائل ہو جائے کہ اب گناہوں میں جی لگنے لگا
اور جسم گناہوں کی طرف آمادہ ہو گیا. کتنی بڑی روحانی مصیبت آ گئی، لیکن ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. پہلے ہم نماز کے پابند تھے، نماز میں ہمارا جی لگتا تھا، ہم اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، اہتمام تھا. یہ ساری نعمتیں چھین گئی تو آدمی کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے. پہلے اللہ کی ذات پر میرا ایسا یقین تھا، ایسا توکل تھا، اور اب اللہ کی ذات کے ساتھ میرا یقین کم ہو گیا، اللہ کی ذات پر توکل میں کمی آ گئی. آدمی کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. اسی لیے بسا اوقات آدمی جھری بن جاتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ روحانی نعمتوں میں فرق آ گیا، نمازیں چھٹ گئی، روزوں کا اہتمام نکل گیا، گناہوں میں زندگی لگنے لگی، پھر بھی میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ ساری جسمانی اور مادی نعمتیں مجھے حاصل ہے. آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت کا بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالی روحانی اور مانوی نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں. پھر حال یہ ہوتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ خود ان کو ان کی اپنی ذات سے غافل کر دیتے ہیں. تو بہرحال جہاں جسمانی اور مادی نعمتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور وہ نعمتیں اللہ سے مانتے ہیں، اسی طرح روحانی اور مانوی نعمتوں کو مانگنے کا بھی اہتمام ہمیں دربار خداوندی سے کرنا چاہیے. تو بہرحال مانوی نعمتوں کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا، بے شک زمین میں ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں، میرا ایک نائب میں سرزمین میں پیدا کرنے والا ہوں. نائب کا مطلب یہ ہے کہ سرزمین میں رہ کر وہ میری نیابت کرے گا. میرے جو احکام ہیں، میرے زندگی گزارنے کے جو مقرر کردہ اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان کو سرزمین میں جاری اور نافذ کرنے کی خدمت میں اس سے لینے والا ہوں. اس کو دنیا میں اس لیے پیدا کروں گا تاکہ وہ میرے احکام کو سرزمین میں جاری کرے، سرزمین میں میرے اصول کو نافذ کرے. اس لیے میں اپنا ایک نائب اور جانشین پیدا کرنے والا ہوں. پروردگار عالم نے فرشتوں سے یہ جو فرمایا تھا، ظاہر بات ہے یہ بطور مشورہ نہیں فرمایا تھا. پروردگار عالم فرشتوں سے مشورہ نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے کہ مشورہ تو وہ لیتا ہے جس کے سامنے کسی کام اور کسی امر کے تمام پہلو واضح نہ ہو، وہ مشورہ لیتا ہے. جس کا علم و بصیرت کم درجے کا ہو، جس کی فہم ناقص ہو، وہ دوسرے سے مشورہ لیتا ہے. جس کو آسان الفاظ میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، جس کو کسی معاملے کے کرنے میں کشمکش ہو، تردد کا وہ شکار ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کرنے میں فائدہ ہے یا نہ کرنے میں فائدہ ہے، یا اس کے سامنے کئی راستے ہیں، اب اسے کشمکش ہے کہ ان میں سے کون سا راستہ میں اختیار کروں، وہ مشورہ کرتا ہے. اور پروردگار عالم تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کوئی چیز اس کے احاطے علم سے باہر نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، لہذا اس کو تو مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علماء مفسرین نے اس مقام پر بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے مشورہ لینا تو نہیں چاہ رہے تھے، لیکن مشورے کی اہمیت سمجھانے کے لیے اللہ نے ایسا انداز اختیار فرمایا اور ایسی صورت اختیار فرمائی جس سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو مشورے کی اہمیت معلوم ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ انداز اسی لیے اختیار فرمایا، مشورہ تھا نہیں، صورتاً مشورہ ہے، انداز مشورے کا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آوے کہ مشورہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی الہی کے ذریعے سے ہر چیز کھول دی جاتی تھی، واضح کر دی جاتی تھی، اس کے باوجود اللہ رب العزت قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ ان صحابہ کو امور میں مشورہ کرنے میں شریک کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امور کو مشورے سے انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفات قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمائے ہیں، ان صفات کے دوران رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے معاملات آپسی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ میرے نیک بندوں کا بہت بڑا کمال ہے اور عظیم الشان صفت ہے، لہذا ہمیں اپنے اجتماعی امور کو بھی مشورے سے انجام دینا چاہیے، اور جو انفرادی مباح امور ہے وہ بھی مشورے سے انجام دینے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ مزاج بنایا تھا کہ وہ اپنے ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی محبوب اور پسندیدہ جائیداد راہ خدا میں صدقہ کرنا چاہا تو اپنے طور پر صدقہ نہیں کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ فرمایا کہ حضرت میں کب سے منتظر تھا کہ کوئی پسندیدہ جائیداد ہاتھ لگے اور اسے صدقہ کروں اور میں اپنے اللہ کو راضی اور خوش کر دوں، چونکہ میرا اللہ مجھ سے میری پسندیدہ چیز مانگ رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز میری راہ میں صدقہ کرے۔ تو میں منتظر تھا حضرت کہ کب کوئی ایسی پسندیدہ چیز ہاتھ آئے اور میں اپنے اللہ کو صدقہ کر کے راضی کر دوں، تو یہ جائیداد میرے ہاتھ لگی ہے، آپ مشورہ دیجئے میں کس طرح صدقہ کروں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وقف کا مشورہ دیا کہ تم غریبوں کو صدقہ کر کے اس زمین کا مالک نہ بنا دو، بلکہ زمین اللہ کی ملکیت پر روک لو اور اس کی جو آمدنی آئے وہ غربا میں، حاجت مندوں میں، اور آپ جس میں چاہے
اس میں خرچ کرنے کی شرط لگا دے۔ تو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے اپنے امور انجام دیا کرتے تھے۔ بلکہ روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک زوجہ محترمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، آپ کی بیوی نے اپنا ایک غلام حضور کے مشورے کے بغیر آزاد کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو اس زوجہ مطہرہ نے فرمایا، حضرت میں نے اللہ کے لیے اپنا غلام آزاد کر دیا ہے۔ کہا تم نے آزاد کر دیا کہ ابھی آزاد کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے تو آزاد کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آزاد کرنے کے بجائے تو اپنے بعض ماموں کو دے دیتی تو تجھے زیادہ ثواب ملتا۔ ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ملتا اور دوسرا صدقے کا ثواب ملتا۔ مشورہ کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ آدمی کے اجر و ثواب میں اور اس کے نفع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ اپنے رشتہ دار کو اپنا صدقہ، اپنی زکوٰۃ دے گا تو اسے ڈبل ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا۔ لیکن ہمارے اپنے معاشرے میں بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ گجراتی میں یوں کہتے ہیں کہ اینو آڑ کو مارے حرام نت کرو، بھائی بیچارہ محتاج ہیں اور مستحق ہیں، زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے۔ ہم سمجھاتے ہیں بھائی تمہارا بھائی بیچارہ مستحق ہیں، اسے ہی دے دو زکوٰۃ۔ تو ایسا جواب دیتے ہیں کہ مارے اینو آڑ کو حرام نت کروانو۔ ارے کیا مطلب ہے؟ پھر آپ للہ دیجئے۔ جب ہم پھر ایسا کہتے ہیں کہ للہ دیجئے، اس کی مدد کیجئے، اگر اس کی ہڈیاں حرام نہیں کرنی ہے تو اچھا کھلائیے، تو کہتے ہیں تو کئی چھپا ہے للہ تو ہوئے چھے کئی مول صاحب ماری جتلی ضرورت ہو چھے کہ، تو پھر زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ پھر ایسے الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مزاج تھا کہ وہ مشورے سے اپنے امور انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں مشورہ فرائض و واجبات میں نہیں ہوتا، ان پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے میں مشورہ نہیں ہوتا، گناہوں سے تو ہر حال میں بچنا ہے۔ جو امور مباح ہے یا جو آپ نفلی طور پر انجام دینا چاہتے ہیں ان میں آپ کو مشورہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں مشورہ اس آدمی سے کرے جس آدمی میں اس کی اہلیت ہے، صلاحیت ہے۔ مثلا ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور ایسا کہتا ہے کہ مجھے تجارت کرنی ہے، آپ مشورہ دیجئے کہ کس کی تجارت کروں۔ اب تجارت سے میرا کیا لینا دینا؟ میں نے تو بازار میں کبھی دکان ہی نہیں کھولی۔ جو شخص تجارت میں ماہر ہیں اور بازار کے ویلیو کو، اس کے مقام کو اور اس کے طرز کو سمجھتا ہے، آپ اس سے مشورہ کیجئے۔ چنانچہ اگر کوئی آپ سے مشورہ لے اور آپ میں اس کی اہلیت نہیں ہے تو آپ معذرت کر دے، یوں کہے بھائی مجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے، میں اس میں تمہاری رہبری نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ اس کا پہلا مطلب روایت کا یہی ہے، امانت دار ہو،
یعنی اس معاملے میں تمہیں سمجھ آتی ہو، بصیرت ہو تو مشورہ دینا چاہیے۔ اگر وہ تمہاری اپنی زندگی سے متعلق نہیں ہے تو کہنا چاہیے بھائی فلاں آدمی سے مشورہ کر لو۔ ایک مطلب روایت کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ سے کوئی مشورہ کرے تو آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ جس معاملے میں نفع نظر آتا ہے وہ معاملہ اس کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر میں مناسب مشورہ دوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، وہ ناراض ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ آدمی یہی سوچتا ہے، اس لیے غلط مشورہ دیتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اس کے حق میں جو آپ کو بہتر نظر آتا ہے وہ آپ اسے بتا دے، پھر چاہے اسے برا ہی کیوں نہ لگے۔ مثلا ایک آدمی نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میں فلاں لڑکی سے منگنی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے پتا ہے کہ وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، ناسمجھ ہے، دینداری بھی اس میں نہیں ہے، بولنے کی عادت اس میں زیادہ ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن میں نے یہ کیوں چھپا دیا کہ اگر اس کو بتاؤں گا تو اسے برا لگ جائے گا۔ یہ خیانت ہے، چاہے اسے برا لگے یا نہ لگے، آپ کو اس کے حق میں جو بہتر نظر آتا ہے دیانتداری کے ساتھ آپ اس کو وہ بتا دے۔ بلکہ یہ منگنی والی مثال جو میں نے آپ کو دی ہے اس میں تو یاد رکھیں غیبت کرنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر آپ مشورہ دینے کے لیے کسی کا عیب بیان کر دے اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، کسی کو ذلیل کرنے کا مقصد نہیں ہے تو یہ تو آپ پر فرض اور واجب ہیں۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے المستشار مؤتمن کا، کہ اگر تم سے کسی نے مشورہ لیا ہے اور اپنا راز تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے تو اب تمہیں اسے راز رکھنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس کا افشا نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے اپنے معاشرے میں یہ خرابی بھی عام ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بیچارہ کسی پر اعتماد کر کے اپنے نجی معاملے میں اس سے مشورہ لیتا ہے تو جس سے مشورہ لیا گیا ہر چوراہے پر اور ہر اوٹلے پر اس کا یہ راز بیان کر دیتا ہے کہ فلاں صاحب اس پرابلم میں پھنس گئے ہیں، اس مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں، وہ مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، آپ کو امانت دار ہونا چاہیے تاکہ آپ پر کوئی اعتماد کرے۔ ایسے آدمی پر پھر معاشرے میں کوئی اعتماد نہیں کرتا ہے۔ اور ایک آخری بات اپنی آج کی مجلس ختم کرتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ سے مشورہ لیا اور آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ اس کو مشورہ دے بھی دیا تو جس نے مشورہ لیا ہے اس پر آپ کے مشورے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مشورہ دینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے مشورہ دیا ہے تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ دوسرا امر بھی کر سکتا ہے تو پھر مشورہ دینے والا ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہم نے اتنا اچھا مشورہ دیا تھا اور ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا، بدزنی ہو جاتی ہے، دشمنی اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے مشورے پر عمل کرے، اور آپ کو اس نیت سے مشورہ دینا بھی نہیں چاہیے کہ یہ میرے مشورے پر ضرور عمل کرے گا۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے مشورے پر عمل نہیں کیا اور اتفاق سے کوئی نقصان ہو گیا تو پھر یہ مشورہ دینے والا اس کو تانے دیتا ہے، دیکھو میرا مشورہ نہیں مانا تو تمہارا کیسا انجام ہوا۔ جب کسی کو یہ تانا دے گا
تو سامنے والے کے دل میں عداوت بغض پیدا ہوگی، اور یہ چیز آپسی اختلافات ناچاکیوں کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ ہم بہت سی چیزوں کو معمولی سمجھ کر انجام دیتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کی نورانی تعلیمات کو سمجھے، اللہ کرے شریعت کے انوار سے ہمارے قلب منور ہو، اور جو بہترین نورانی طریقہ زندگی شریعت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کاش اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ہم اسی کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے، تو اللہ کی طرف سے ہماری دنیا بھی خوشحال ہو جائے اور آخرت میں بھی ہم ذلت و رسوائی سے بچ جائے۔ اللہ رب العزت شریعت کی عظمت اہمیت ہمارے قلوب میں پیدا فرمائیں، اور حضور اکرم علیہ السلام اور قرآن مجید کے واسطے سے جو نورانی طریقہ زندگی پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں اس پر اپنی سعادت اور اپنی کامیابی سمجھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا الجلال والاکرام ویا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے بہت گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں۔ اے اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ، اقراری مجرم بن کر بڑی ندامت اور حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں محتاج بن کر مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں تو معاف کرنا ہی آپ کو زیب دیتا ہے۔ پیارے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، بے شک بڑے مجرم ہیں، لیکن ہمارے گناہ تیری اپنی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، مغفرت مطلقہ اور کاملہ سے نواز دیجئے۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو رحم و کرم سے نواز دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم شریعت و سنت کو چھوڑ کر لگاتار ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، لگاتار رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں، دشمنوں کی نگاہوں میں بے وقعت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً اے اللہ، یہ سب شریعت و سنت کو چھوڑنے کے ثمرات ہیں۔ پیارے اللہ، شریعت و سنت کی اہمیت ہمارے اپنے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا اپنے فضل سے آسان فرما دیجئے۔ نفس و شیطان کے مکائد اور ان کی چال بازیوں سے اے اللہ بچا لیجئے، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت اے اللہ ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، دنیا کی محبت ہمارے اپنے دلوں سے نکال کر آپ کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد دیجئے۔
آپ کے احکام کی عظمت نصیب فرما دیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک طریقوں سے کمال عشق نصیب فرما دیجئے، کمال محبت عطا فرما دیجئے۔ زندگی کی ہر نقل و حرکت میں آپ کی مرضی اور محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی عین سنت سمجھا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم کمزوروں کو ہماری اپنی ذاتوں کے حوالے نہ کیجئے۔ اے اللہ، ہمارے کمزور کاندھوں پر رحم فرما دیجئے، دستگیری فرما دیجئے۔ ہم چاہے یا نہ چاہے ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر ہمیں اپنی مرضیات پر ڈال دیجئے، نامرضیات سے پوری اے اللہ حفاظت فرما دیجئے۔ تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین و آراستہ فرما دیجئے۔ آپ کی ذات و صفات کی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب اے اللہ منور فرما دیجئے۔ اپنی شان ربوبیت سے ہماری بہترین تربیت فرما کر ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں اے اللہ شامل و داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری تمام دینی اور دنیاوی جائز ضرورتیں اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے۔ ہمیں کسی بھی معاملے میں آپ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کی بھی تمام ضرورتیں اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ، تمام پریشانیوں، بیماریوں، بے چینیوں سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو نجات نصیب فرما دیجئے۔ جتنی نعمتیں آپ نے عطا فرما رکھی ہے، ان نعمتوں کا استحضار نصیب فرما دیجئے۔ مقام شکر کی دولت سے اپنے فضل سے مالا مال فرما کر اس شکر کے راستے سے ہمیں اپنی ذات کا وصل نصیب فرما دیجئے۔ امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان حال ہے، مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ امت کو جلد از جلد نصرت اور فتح اور غلبہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، کئی مدت سے تیری مدد کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھ